تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے بیت اللہ کو لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ اور امن کا مقام بنایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے خوبصورت نام اور بلند صفات ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت سے پہلے خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل کرے آپ پر اور آپ کے اہل بیت، صحابہ، ازواج مطہرات اور ان تمام لوگوں پر جو قیامت تک اچھی طرح ان کی پیروی کریں، اور بہت ہی زیادہ سلامتی نازل کریں۔ اما بعد، اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ اس نے تمہیں حکم دیا ہے تو وہ تم سے اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ بیت اللہ الحرام کے حاجیوں، اے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے پکارنے پر لبیک کہا، کی رضا کی طلب میں اپنے فریضہ حج کی ادائیگی کا عزم کیا، مبارک ہو تمہیں اس مقام عظیم تک پہنچنا۔ یہ ہے اللہ کا حرمت والا گھر، یہاں مقام ابراہیم ہے، زمزم ہے، حجر اسود ہے، منتظم ہے، یہاں مشعر حرام ہے، منی ہے، عرفات ہے۔ یہ مقامات ہیں جہاں آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، جہاں درجات بلند کیے جاتے ہیں، جہاں گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت کو قبول فرمائے اور تمہارا حج مکمل اور مقبول بنائے۔ امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے شرعی اسباب مقرر فرمائے ہیں، جن میں اس کے شعائر کی حفاظت شامل ہے، چاہے ان کا تعلق زبان سے ہو یا مکان سے یا عبادت سے۔ جب تک لوگ اللہ کی ان نشانیوں کو سمجھتے اور ان کی عظمت کرتے رہیں گے، تب تک دین ان کے درمیان باقی رہے گا۔ اللہ کا فرمان ہے، یہ حکم ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو وہ دو دلوں کی تقوی کی علامت ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جس میں ہم اللہ کے شعائر اور اس کی حرمتوں کے ساتھ صبح و شام نہیں کرنا کرتے ہوں۔ شہادتین اسلام کی شرط اور اس کا شعار ہے، اذان نماز کا شعار ہے، زکوٰۃ اور روزہ اسلام کے شعائر میں سے ہیں، اور عظیم اور نمایاں شعائر میں سے حج و عمرہ ہیں۔ مکان سے تعلق رکھنے والے اللہ کے شعائر میں سے عرفات، مزدلفہ، صفا، مروہ، مقام ابراہیم، منتظم اور بیت اللہ الحرام ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں نماز کا ثواب دنیا کے کسی بھی مقام سے 1,00,000 گنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی عظمت، شرف اور محبت کو اس طرح بیان فرمایا کہ اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو الوداع کہا تو فرمایا، اللہ کی قسم، تو اللہ کی سب سے بہترین سرزمین ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے، اور اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ گیا ہوتا تو میں کبھی بھی نہیں نکلتا۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ بے شک یہ بیت اللہ الحرام ہے، وہ گھر جس کے لیے دل شوق سے تڑپتے ہیں اور روحیں محبت سے اس کی جانب کھنچتی ہیں۔ یہ وہی بیت اللہ الحرام ہے جس کی تعظیم سے دین اسلام کو بلندی ملتی ہے۔ اسی لیے ہمارے نیک سلف صالح اس گھر کو بڑی عظمت و احترام کے ساتھ دیکھتے تھے، اس کی تعظیم کرتے اور اس کے مقام و مرتبے کا خیال رکھتے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عرفہ میں دیکھا، جبکہ ان کا خیمہ حدود حرم سے باہر تھا، مگر ان کی نماز حرم کے اندر ہوتی تھی۔ کسی نے پوچھا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا، کیونکہ
यानी हरम में अमल का सवाब ज़्यादा है और यहाँ गुनाह का वबाल भी शदीद तर है। जैसे सवाब बढ़ जाता है वैसे ही गुनाह भी ज़्यादा संगीन होता है, यानी फ़ायदे के साथ नुकसान का भी ख़तरा होता है। याद रखो मक्का मुकर्रमा पूरा हरम है और उसकी जलालत शान कदीम है। अल्लाह ने उसे हमेशा के लिए मोहतरम बनाया। सही बुखारी और सही मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तेह मक्का के दिन खुतबा देते हुए फरमाया, अल्लाह ताला ने मक्का को उस दिन से हुर्मत वाला बनाया है जिस दिन उसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। तो ये अल्लाह की तरफ से हराम किए जाने की वजह से क़यामत तक हराम है। ना उसके शिकार को भगाया जाए, ना उसके दरख्तों को काटा जाए, ना उसकी घास को उखाड़ा जाए, और ना ही उसमें गिरी हुई चीज़ को कोई उठाए सिवाय उसके जो उसका ऐलान करे। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वो मक्का में है, बरकत वाला, तमाम जहानों के लिए हिदायत है। इसमें खुली निशानियाँ हैं। मकाम इब्राहीम है और जो उसमें दाखिल हुआ वो अमन पा गया। मोमिन अल्लाह के शायर में से अरफा का दिन है। उस दिन वो उस अहद पैमान को पूरा करने का दिन है जो अल्लाह ताला ने बनी आदम से लिया है। मुस्नद इमाम अहमद में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने आदम की पुश्त से मकाम नुअमान यानी अरफा में अहद लिया और उनकी पुश्त से तमाम ज़ुर्रियतों को निकाल कर चींटी की मानंद अपने सामने बिखेर दिया। फिर उनसे रूबरू होकर हम कलाम हुआ, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं। क़यामत के दिन तुम फिर ये ना कहना कि हम इससे बाखबर थे। अरफा के दिन हमारा रब अज़्ज़ वजल दुनियावी आसमान के तरफ अपने जलाल, किब्रियाई और अज़मत के शायन शान नुज़ूल फरमाता है और अहले अरफा को लेकर अपने फ़रिश्तों पर फ़ख्र करता है। साल में अल्लाह ताला अरफा के दिन सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है, खा वो मकाम अरफा में ठहरने वाले हों या उसमें ठहरने वाले ना हों। अगर वो हज करने वाले हैं तो वक़ूफ़ अरफा से सरफराज होंगे, जो हज का अजीम तरीन रुकन है, जो जो उनमें से नहीं है। तो इस अजीम दिन का रोज़ा रखेंगे जो 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। जैसा कि सही मुस्लिम में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल के गुनाहों का कफ़ारा है। ईमानी भाइयों, फ़जीलत वाले दिनों की ताज़ीम अल्लाह की रहे हैं जिनकी कसम अल्लाह ने खाई है और उन्हें दूसरे दिनों पर फजीलत दी है। चुनांचे फरमाया, कसम है फजर की, कसम है 10 रातों की, कसम है जुफ्त और ताक की। जुल्हिज्जा के पहले दिनों में इबादत जमा हो जाती हैं जो दूसरे दिनों में जमा नहीं होती। सही बुखारी में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी दिन का अमल इन दिनों के अमल से अफजल नहीं। लोगों ने पूछा जिहाद भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ, जिहाद भी नहीं, सिवाय उस आदमी के जो अपनी जान और माल को जोखिम में डालते हुए निकले और कुछ भी लेकर वापस ना आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों में हर नेक अमल पर उभारा है, जैसे नमाज, रोज़ा, सदका, तिलावत कुरान, वालिदैन से हुस्न सलूक, सिला रहमी, परेशानियां दूर करना, ज़रूरतें पूरी करना और बाकी तमाम ताअत के काम। इन दिनों सबसे अजीम कामों में से बैतुल्लाहिल हराम का हज है। सहीहैन में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्र दूसरे उम्र के दरमियान गुनाहों का कफ़ारा है और हज मबरूर का बदला सिवाय जन्नत के कुछ नहीं। और हज तभी मकबूल और मबरूर होगा जब हज करने वाला अल्लाह के लिए मुखलिस और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुत्तबे फरमा बरदार होगा। इन बाबर के दिनों की फजीलतों में से ये है कि इनमें यौमुन नहर है और ये दुनिया के बेहतरीन दिनों में से है। अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब और सबसे अदीम हरमत वाले दिनों में से है। इसमें क़ुरबानी की इबादत है और क़ुरबानी सुन्नत मुअक्कदा है। जो क़ुरबानी करने की इस्तिताअत रखता हो उसका क़ुरबानी ना करना मुनासिब नहीं, और जो क़ुरबानी करने का इरादा रखे उसे चाहिए कि जब अशर ज़िलहिज्जा आ जाए तो बाल, नाखून और चमड़ा वगैरह ना काटे, यहाँ तक कि अपनी क़ुरबानी कर ले। उसकी दलील वो हदीस है जिसे इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ज़िलहिज्जा का चाँद देख लो तो तुम में से कोई क़ुरबानी करना चाहे तो उसे अपने बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। अपने रब का हुक्म मानो, अपने मशाइर में वक़ूफ़ करो।
اپنی قربانی و عبادت پوری کرو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرو، اپنے رب سے دعا کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی، شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف قیام کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم میں برکتوں سے نوازے، اور مجھے اور آپ کو اس کی آیت و ذکر حکیم سے فائدہ پہنچائے، اس سے مغفرت طلب کیجیے، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے احسان پر، اس کا شکر ہے، اس کی توفیق و نوازش پر، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور بیویوں پر، اور بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اما بعد، اے مومنو، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا اور اسے بغیر مثال سابق کے وجود بخشا، اور اسے ٹھوس نظام پر بنایا اور خوب مضبوط کیا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں تو وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے۔ یہ غالب علم والے اللہ کا مقرر کردہ ہے، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات کا مضبوط نظام بنا، اسی طرح اس نے مسلمانوں کے لیے محکم منہج مقرر فرمایا، جس کی پابندی وہ اپنی عبادتوں، معاملات اور اخلاق و سلوک میں کرتے ہیں۔ اسلام اس کے تمام معاملات کو منضبط کرنے والا اسلام اس کے تمام معاملات کو منضبط کرنے والا دین ہے، نظام کا حکم دیتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے، اور اسی سے مصلحتیں پوری ہوتی ہیں اور مفاسد دور ہوتے ہیں۔ بندوں پر رات میں اللہ کے کچھ حقوق ہیں جنہیں دن تک مؤخر نہیں کیا جا سکتا، اور دن میں کچھ حقوق ہیں جنہیں رات تک مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ شریعت نے عبادتیں فرض کی ہیں، معاملات منظم کیے ہیں، کفارات اور اخراجات متعین کیے ہیں، اور حج مقررہ مہینوں، گنے چنے دنوں، متنوع عبادتوں، زمانی مکانی میقاتوں سے عبارت ہے۔ حج میں نظم و نسق اور پابندی وقت کی تربیت ہے، اور یہ چیز اس کے شاعر، ارکان، واجبات اور شرائط سے نمایاں ہوتی ہے۔ جہاں شریعت اسلامیہ نے مسلمان کی زندگی کو منظم کرنے کا اہتمام کیا ہے، وہیں اس نے مسلمان کی امن و سلامتی، اس کی تکلیف کو دور کرنے اور اسے نقصان سے بچانے کا زیادہ اہتمام کیا ہے۔ یہی چیز ہے جس کی مملکت سعودی عرب پابند ہے اور اس کا ذمہ اٹھائے ہوئی ہے، جس میں اس نے اپنی پوری توانائیاں صرف کر دی ہیں، تمام امکانات اور وسائل مسخر کر دیے ہیں، اور راحت، سہولت، امن اور سلامتی کے تمام اسباب مہیا کیے ہیں، ان قوانین پر عمل کرتے ہوئے جن کا مقصد حجاج کرام کی حفاظت و سلامتی اور ان کے مناسک کے حج کی ادائیگی کو آسان بنانا ہے۔ یہ سب تحفظ جان و مال کے مضبوط شرعی اصول کے تحت کیا جاتا ہے، چنانچہ بغیر اجازت کے حج کرنا نظام کی خلاف ورزی، مسلمانوں کو اذیت دینے، دوسروں کے حقوق کی پامالی اور نہایت باریکی سے تیار کردہ انتظامات کے خلاف جرم ہے۔ لہذا جو شخص شعائر مقدسہ کا قصد کرے، اس کے لیے لازم ہے کہ اس عظیم عبادت کی تعظیم کرے اور مقدس مقامات کی ہیبت کا احساس رکھے، بیں طور کہ اللہ کی توحید اور اس کے اطاعت میں مصروف ہو، نرمی اور سکون کو اختیار کرے، تمام قوانین و ہدایت کی پابندی کرے، فسق، فجور، جھگڑے اور لڑائی سے دور رہے، اور ان شرعی مقاصد کا خیال رکھے جو سلامتی اور عوامی مصلحت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک گھر کے حاجیوں کی حفاظت فرمائے، ان کا حج اور تمام عبادات قبول فرمائے، اور انہیں ان کے اہل و عیال کے پاس سلامتی کے ساتھ اور اجر و ثواب کے ساتھ واپس پہنچائے۔ مومن، یاد رکھو کہ اللہ عز و جل نے تم کو ایک پاکیزہ حکم دیا ہے جس کی ابتدا اس نے اپنی ذات سے کی ہے۔ اس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما محمد پر اور ان کے آل و اولاد پر، جیسے کہ تو نے درود نازل فرمائے ابراہیم پر، اور برکت نازل فرما محمد پر اور ان کے آل و اولاد پر، جیسا کہ تو نے ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ یقیناً تو لائق حمد اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، تو راضی ہو جا خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور تمام صحابہ تابعین سے، اور ان لوگوں سے جو قیامت تک اچھی طرح ان کی پیروی کریں، ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو، کرم اور سخاوت سے، یا ارحم الراحمین۔
اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ممالک کو پورا امن پرسکون اور خوشحال بنا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور ہمارے سربراہ اور حکمران کی حق کے ساتھ تائید فرما۔ اے اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو اور جن سے تو راضی ہو، اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اور ان کے امانت دار ولی عہد کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام کا غلبہ، مسلمانوں کی درستی اور بندوں اور ملکوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو اس بات کی توفیق دے جسے تو پسند کرے اور جس سے تو راضی ہو۔ اے اللہ ہمارے دین، ہماری قیادت، ہمارے امن و امان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے سرحدوں اور مورچوں پر ہم موجود ہمارے امن کے محافظوں کو توفیق یاب کر۔ اے اللہ اپنے اور ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرما، اے قوت و غلبہ والے۔ اے اللہ اپنے پاک گھر کے حاجیوں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے زائرین کی خدمت میں لگے لوگوں کو توفیق یاب کر، ان کو اجر عطا فرما اور ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی پریشانی دور کر دے۔ اے اللہ تو ان کا حامی و ناصر اور معاون اور مددگار بن جا۔ اے اللہ ان کے شہیدوں کو قبول فرما، ان کے زخمیوں کا مداوا کر، ان کے مریضوں کو شفا دے اور ان کے بھوکوں کو کھانا کھلا۔ اے اللہ غاصب ظالم یہودیوں کی پکڑ کر، اے اللہ ان کی اجتماعیت کو توڑ دے اور ان کی صفوں کو منتشر کر دے، ان کی چال کو ان پر پلٹ دے۔ اے قوت و غلبہ والے، اے عظمت و اکرام والے، اے اللہ ظالموں کے ظلم اور غاصبوں کے تسلط سے مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما اور اسے تا قیامت بلند و بالا رکھ۔ اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبت دور فرما، قرض داروں کا قرض ادا کر دے، ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا دے۔ اے اللہ ہم تیری نعمت کے ختم ہونے، تیری عافیت کے پھر جانے، تیری اچانک گرفت اور تیری تمام ناراضگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔